کہ اللہ نے زمین کو اپنی برہان بنا کر نہیں بھیجا، آسمان کو اپنی برہان بنا کر نہیں بھیجا، ستاروں کی انجمن کو اپنی برہان بنا کر نہیں بھیجا، ستاروں کو اپنی برہان بنا کر نہیں بھیجا، چاند سورج کو اپنی برہان بنا کر نہیں بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چاند کی عبادت کرنے لگے، چاند نے نہیں کہا کہ میں خدا نہیں ہوں، خدا کوئی اور ہے۔ جو سورج کی پرستش کرنے لگے، سورج نے نہیں کہا کہ میں خدا نہیں ہوں، خدا کوئی اور ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب برہان بنانا ہوا، دلیل بنانا ہوا، تو فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، میں نے محمد عربی کو اپنی برہان بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ چاند کی عبادت کرنے والے، سورج کی عبادت کرنے والے جب اسی میں پھنسے تھے تو انہوں نے اشارہ کر کے ایک کو ٹکڑے کیا، دوسرے کو پلٹایا، کہا جس کو خدا مانتے ہو وہ میرے اشارے سے ٹوٹتے بھی ہیں، جڑتے بھی ہیں، جاتے بھی آتے بھی ہیں۔ تو لوگوں نے کہا تو پھر کیا آپ خدا ہے؟ تو کہا نہیں، سر کو سجدے میں رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو تب دنیا کو پتا چلا جس کے اشارے پہ سورج آتا جاتا ہو، چاند ٹوٹتا اور جڑتا ہو، ارے جب اتنی طاقت والا یہ ہے تو یہ جس کو رب اعلیٰ کہتا ہے اس خدا کی قوت کا عالم۔ میری گزارش ہے اے میری قوم کے جوانوں، حضور کے ڈنکے بجاؤ۔ اگر دنیا میں دین کا غلبہ چاہتے ہو، حضور کے ڈنکے بجاؤ، کیونکہ اپنے نبی جیسا کوئی ہے۔ انبیاء بھی ہمارے نبی جیسے ہیں، انبیاء بھی ہمارے نبی جیسے نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، جب کوئی جاتا ہے واپس تو اس کے بعد جس کو بھیجا جاتا ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ آدم صفی ہے، صفی اللہ ہے، لیکن صفوت آدم ہو بہو میرے نبی کو نہیں دی گئی۔ آدم کی جو صفوت تھی اس سے بڑھ کر صفوت جان آدم محمد الرسول اللہ کو دی گئی۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ آپ کھڑے ہیں، تھک جائے ہوں گے مجھے پتا ہے، لیکن بہت امتحان میں نہیں رکھوں گا۔ ہاں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، بلا یہ آپ کے جذبات سلامت رکھے۔ جب آپ کے جذبات ایسے تو پھر ہم بھی کچھ سنانا چاہیں گے۔ توجہ، حضرت آدم کو جو صفوت دی گئی تھی، ہو بہو وہ صفوت میرے آقا میں نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ ٹھیک؟ حضرت آدم کو جو شان دی گئی تھی، حضرت آدم کو جو شان دی گئی تھی، ہو بہو وہی شان آدم والی علیہ السلام میرے آقا میں نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ توجہ آپ میری طرف۔ مفتی صاحب کی طبیعت علیل ہے، اللہ انہیں شفا دے، آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ یہ بزرگ لوگ دعا دینے آ جاتے ہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ ٹھیک؟ آپ کی توجہ ہے میری طرف۔ شان آدم جو تھی ہو بہو وہی حضور کو نہیں دی گئی۔ وجہ کیونکہ وہ آدم ہے، وہ جانے آدم ہے، وہ آدم ہے، وہ جانے آدم ہے۔ آپ کی اگر توجہ ہے تو سنیں، مثال کے طور دیکھو، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ حضرت آدم کی شان کیا؟ اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ دھیان ہے نا سب کا اس طرح؟ ہاں، خدایا میری زبان پر یہ کس کا نام آیا؟ اللہ کے محبوب کا نام آیا زبان پہ۔ آدم علیہ السلام کی شان کیا؟ اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا۔ سب نے کیا کہ نہیں کیا؟ سب نے کیا، سب فرشتوں نے کیا، سب شریفوں نے کیا، سب اللہ والوں نے کیا۔ جتنے اللہ والے تھے سبوں نے سجدہ کیا۔ توجہ آپ کی میری طرف، آپ کوئی آپس میں بات نہ کریں، آقا کا ذکر ہو رہا ہے، سب میری طرف توجہ رہے۔ حضرت آدم کو سب نے سجدہ کیا، ایک نے نہیں کیا، آپ سب کو معلوم ہے کس نے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں سب سے بڑا موحد ہوں، یعنی میں اللہ کو صرف مانتا ہوں بس، اور اللہ کے سوا میں کسی کو نہیں مانتا۔ تو اس ملا جی کو اللہ نے فرمایا کہ تو نکل۔ یہ صرف اللہ کو ماننے والا فلسفہ نہیں چلے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بات ہے، میں کسی کو ٹوینٹنگ نہیں کر رہا ہوں، صوفیہ کا غلام، ہم ٹوینٹنگ کرنے والے لوگ نہیں، لیکن جو اس ملا جی کی بات کر رہا ہوں، جو فرشتوں کا استاد تھا، یہ فرشتوں کا استاد بھی امام المتکلمین نے اس کو لکھا ہے، اور بھی بزرگوں نے لکھا ہے، لیکن توجہ آپ کی میری طرف ہونی چاہیے۔ اس نے کہا اللہ میں تو صرف تجھے مانوں گا بس،
اب میں نے آدم کو نہیں ماننا، کیونکہ آدم کون ہے؟ غیر اللہ ہے۔ توجہ آپ کی، نبی کو غیر اللہ کہنے کی پہلی بدعت جس سے ایجاد ہوئی ہے وہ شیطان ہے۔ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کروں گا، صرف اللہ کو کروں گا، حالانکہ وہ ملا سمجھا ہی نہیں کہ آدم غیر اللہ نہیں ہے۔ توجہ آپ کی، یہ پڑھے لکھے نوجوان اگر سمجھ رہے آدم غیر اللہ نہیں ہے، کافر غیر اللہ نہیں ہے، یا تو اللہ یا تو غیر اللہ ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہی تو شیطان سمجھا نہیں کہ اللہ اور غیر اللہ صرف دو باتیں نہیں ہیں بلکہ تین باتیں ہیں۔ اللہ، اہل اللہ، اللہ، اہل اللہ اور غیر اللہ۔ اللہ کا سجدہ ہوا تو عبادت ہوئی، اللہ کا سجدہ ہوا تو عبادت ہوئی، آدم کو سجدہ ہوا تو محبت ہوئی، اور غیر اللہ کو سجدہ ہوا تو شرک۔ توجہ آپ کی، اسی کو وہ فلسفہ سمجھ نہ سکا، اس نے کہا غیر اللہ کو نہیں مانوں گا، اللہ نے کہا غیر اللہ کو ماننے کا حکم بھی نہیں دے رہا ہوں۔ ارے جو غیر اللہ کو مانے گا وہ مومن کہاں رہے گا؟ آدم نہ اللہ ہے نہ غیر اللہ ہے، وہ تو اہل اللہ ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکا، وہ یہ نہیں سمجھ سکا، بس اہل اللہ کا اس کی نظر سے وہ فلسفہ اوجل ہوا، اور اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ نکل، انکا رجیم، تم مردود مردود، تو تکبر کرنے والے، واستکبر وکان من الکافرین۔ تو آدم کو سجدہ سب نے کیا، جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہو گئے اسی دن۔ کیوں ہو گئے؟ کیونکہ جبریل سب سے پہلے سجدے میں گئے، جو پہلے گیا وہ سید ہو گیا، جو پہلے اللہ کے حکم پہ عمل کیا، انسانوں کا نہیں فرشتوں کا، معصوموں کا سید ہو گیا، کیونکہ وہ جھکا پہلے۔ ہم نے پوچھا جبریل تم کیوں جھکے؟ کہا اسی لیے تو میں نے یہ نہیں کہا صرف اللہ کو مانوں گا، نہیں اللہ کے آگے جھکوں گا نہیں، بلکہ جبریل کی توحید یہ تھی، اللہ تجھے بھی مانوں گا اور تو جس کو کہے گا اس کو بھی مانوں گا۔ اللہ کو ماننے کا مطلب یہی ہے، تو جس کو کہے گا اس کو مانوں گا۔ آدم کے زمانے میں کہے گا سجدہ کر، توجہ، آدم کے دور میں کہے گا سجدہ کر، پسو پیش نہیں کروں گا، جھک جاؤں گا، اور آخری نبی کے دور میں کہے گا جا کے ان کے تلوے پہ سر رکھ دے۔ ارے مجھے کیا بنایا سر تو نے ہے، جب حکم تیرا ہے تو مرضی میری کیا ہے؟ بندگی تو یہی ہے، یار جو کہہ دے اس پہ قربان۔ جب تک سورج چاند رہے گا ہمارے نبی کا نام رہے گا، بس توحید سمجھ میں آ گئی، توحید سمجھ میں آ گئی۔ اپنی مرضی سے کرو گے تو مارے جاؤ گے، اللہ کی مرضی سے کرو گے تو یہاں بھی نجات ہے وہاں بھی۔ دیکھو جبریل نے اپنی مرضی نہیں چلائی، آدم کے لیے سر پیشانی زمین پہ رکھ دی، اور نبی کے لیے تو ڈائریکٹ تلووں پہ رکھ دیا۔ مولا سر تو بنایا تو نے، ہم کو سمجھ میں آ گیا، اللہ اگر تجھے ماننا ہے تو اپنی نہیں چلانا، ورنہ یہ ساری ملا گیری اس طرح ختم ہوگی کہ کبھی کوئی مسلمان بھی نہ کہے گا۔ لیکن اللہ اکبر، اگر جبریل والی توحید پہ عمل کیا، مولا میں کچھ نہیں، تو جس کے آگے جھکائے گا میں اس کے آگے جھکوں گا، اس لیے کہ مجھے کیا، میں تو بندہ تیرا ہوں، مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ ہے کون، مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ تیرا حکم کیا ہے۔ تو نے کہہ دیا نا، اللہ اکبر، بات دور نکل گئی۔ توجہ فرمائیں، اپنے جوانوں سے کہتا ہوں حضور کے ڈنکے بجاؤ، تاکہ کمروں میں بیٹھ کر جو نبی کو گالیاں دیتے ہیں، یوٹیوب پہ ڈال کر ہیرو بنتے ہیں،
ہیں وہ دھول چاٹ جائیں. نبی کے ذکر کے ڈنکے بجاؤ, سب ڈنکے بجاؤ, نبی کا ذکر کرو, خوب کرو, خوب کرو, خوب کرو. بچے بچے کو پتا چل جائے آمینہ کے لال کی شان کیا ہے, بچے بچے کو پتا چل جائے ہمارے نبی کی شان کیا ہے. ارے لاؤ نہ کوئی ہمارے قائد جیسا قائد, لاؤ نہ کوئی ہمارے قائد جیسا قائد. ہمارا قائد تو وہ ہے, اللہ اکبر. آدم کو فرشتے سجدہ کرتے ہیں لیکن ان کی شان بس یہ بہت بڑی شان ہے ان کی, لیکن کیا شان ہے؟ سجدے میں پہلے نہیں تھے, پھر گئے, پھر اٹھ گئے. اگر آج کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا آدم کو سجدہ ہو رہا ہے, ہم یقین سے کہیں گے نہیں ہو رہا ہے. ہو رہا ہے؟ بولو بھائی. قرآن کہہ چکا سجدے کا ایک پیریڈ تھا, ایک ٹائم تھا. توجہ توجہ, یہ شان آدم ہے. سجدے کا ایک پیریڈ تھا, پہلے نہیں تھے سجدے میں, پھر سجدے میں گئے, پھر اٹھ گئے. لیکن شان تو بڑی ہے, فرشتے نے سجدہ کیا. آدم نے خدا کو سجدہ نہیں کیا تھا, اس سے پہلے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. کتنی بڑی بات, مسجود ملائکہ حضرت بات سمجھ. لیکن میرے نبی کی شان کیا ہے؟ وہاں فرشتوں سے سجدہ کروایا. توجہ, وہاں فرشتوں سے لیکن سجدہ کرنے میں خود شامل نہیں تھا. توجہ ہے, سجدہ کرنے میں خود شامل, کیونکہ وہ اللہ ہے, وہ کس کا سجدہ کرے؟ سب اس کا سجدہ کرتے ہیں, اس کو سجدہ کرتے ہیں, وہ کس کو سجدہ کرے؟ لیکن یہ اپنے نبی کی شان ہے. اپنے نبی فرشتوں سے سجدہ کروایا, خود شامل نہیں تھا کیونکہ اس کی شان کے خلاف ہے. لیکن سارے فرشتوں سے میرے نبی پہ درود پڑھوایا, میرے نبی پہ درود پڑھوایا. اور اس سے بڑی بات ہے, کیوں؟ اس لیے کہ سجدے میں پہلے نہیں تھے, پھر گئے, پھر اٹھ گئے. لیکن درود کب سے پڑھ رہے فرشتے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, مضارع کے صیغے کے ساتھ کب سے پڑھ رہے ہیں اور کب تک پڑھتے رہیں گے اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. آدم کو سجدہ فرشتے کر رہے تھے, خدا ساتھ نہیں تھا, لیکن محبوب پہ فرشتے درود پڑھ رہے ہیں. تو اللہ بھی درود اپنی شان کے مطابق بھیج رہا ہے. کیا شان ہے اپنے نبی کی, اپنے نبی کی شان. کیا شان والا نبی ہے. بولو, ہے کسی کے پاس ایسا قائد, ایسا قائد کہ جس پر خدا بھی درود بھیجے؟ وہ صرف ہمارا نبی ہے, ہمارا نبی, وہ صرف ہمارا نبی ہے, ہمارا نبی. اور کیسا نبی, آدم کی صفوت سے بڑھ کر صفوت ان کو دی. اگر ایک ایک کی بات کرو تو بہت بات بڑھ جائے, لیکن ایک آخری بات کرتا ہوں, پھر دوسرے عنوان کی طرف چلتے ہیں, اس لیے کہ محفل کا وقت تو اب ختم ہونے کو ہے, بلکہ 3 منٹ ہے جو ٹائم دیا گیا تھا. لیکن بات میں آگے, اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو دوسرے عنوان کی طرف اس کو جوائن کروں گا. اللہ اکبر, توجہ فرمائے. دوسری بات سن لیں, میرا اپنا ذوق آپ کے سامنے پیش کروں. دوسری اور آخری بات توجہ فرمائے کہ آدم کو جو صفوت دی, اس سے بڑھ کر صفوت حضور کو دی. اب آپ کہیں گے کہ یار آدم تو سب کے باپ ہیں. بات سن, اب حضرت آدم پہ بات آ گئی پھر سے. آپ کہو گے بھائی پڑھے لکھے لوگوں کہو گے, اور آپ کا حق بھی ہے, اور ہم وہ لوگ نہیں کہ خوب چلا کر چلے جائیں, آپ پوچھیں تو غصے میں نہ, آپ پوچھیں گے تو ہم آپ کو جواب دیں گے, جواب دینے کے ہم ذمہ دار ہیں. توجہ آپ کی, آدم تو سارے انسانوں کے باپ ہیں. توجہ, اور تو کہہ رہے کہ تیرے نبی کی صفوت حضرت آدم سے بڑھ کر ہے, کہ بالکل ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, آدم باپ ہیں؟ بالکل سچی بات ہے. ایک سوال کرتا ہوں, ایک انسان ہے, امین القادری اس کا نام ہے, تقریر کر رہا تھا, سب واہ واہ کہہ رہے تھے, سبحان اللہ کہہ رہے تھے, نعرے لگا رہے تھے. اچانک گردن ڈھلک گئی, جسم ٹھنڈا ہو گیا, آنکھیں بند ہو گئی. اس کو لوگوں نے کپڑے اتار لیے, اس کو غسل دے دیا, اس کو کفن پہنا دیا, اس کو خوشبو لگا دی, جنازے میں رکھ دیا, اور سب لے کے جانے لگے. سید محمد قادری آئے, ظالموں تقریر کرنے بلایا تھا, جنازے میں رکھ کے کہاں لے جاتے ہو؟ کہا قبرستان. کیا کرو گے؟ دفن کر دیں گے. کیوں؟ وہ مر گیا. مر گیا؟ کیسے مر گیا؟ بولے دیکھو, بولتا نہیں, سنتا نہیں, دیکھتا نہیں, ہاتھ کام نہیں کرے, پیر کام نہیں کرے. دفن کرے نہیں, اس کی تو آنکھیں ہیں, اس کے تو کان ہیں, اس کی تو زبان ہے, اس کے تو ہاتھ ہیں, اس کے تو پیر ہیں.
جو جے پور آتے وقت تھا وہ سب کچھ ہے، پھر کیوں قبرستان لے جا رہے ہو؟ اب مر گیا حضرت، مر گیا، آنکھ تو ہے نا، ہاں آنکھ ہے لیکن مر گیا، کیوں؟ کان ہے پھر بھی مر گیا، ہاتھ ہے پھر بھی مر گیا، ارے کیوں مر گیا؟ بولے حضرت اس کی روح نکل گئی، اس کی روح نکلی تو کہاں جائے گا یہ امین القادری؟ بولنا چاہیے آپ کو، گھبرانے کی بات نہیں، جانا ہی ہے یار، محبت بھی کرتے تو بولو مجھے جانا ہی ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، ہم مرنے کی دعا نہیں کرتے ہیں لیکن شوق اتنا ہے نا، مرنے کا شوق، دعا نہیں کرتے، جب آئے گی تب آئے گی، لیکن استقبال کے لیے ابھی سے بیٹھے، کیوں؟ جتنا مدینے جانے کا شوق ہے نا اس سے زیادہ شوق مر جانے کا ہے۔ وجہ کیونکہ پیالہ ایسا پیا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے مدینے جاؤ تو صرف گنبد نظر آتا ہے، اور جب ایمان پہ وفاداری کے ساتھ مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ لوگ کہتے قبر میں ڈر لگتا ہے، میں نے کہا بالکل ڈرنا چاہیے، کہا تجھے، میں نے کہا ہمیں ڈر نہیں لگتا، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جہاں کوئی مددگار نہ ہو وہاں ڈرنا واجب ہے، لیکن ہم اس لیے نہیں ڈرتے، اس لیے کیونکہ ہمارا مددگار وہاں ہے بہت پاورفل، اتنا پاورفل ہے کہ جبریل اس کے تلووں پر اپنا سر رکھتے ہیں، فرشتے اس کی خدمت کرتے ہیں، انبیاء اس کے ہاتھ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ خدا ہو کے کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سب میری رضا چاہتے ہیں، میں تیری۔ سمجھانے آیا ہوں، اگر قبر میں ٹھاٹ سے سونا چاہتے ہو ایک ہی کام کر لو، آمنہ کے لال سے وفاداری کر لو، اتنے ٹھاٹ سے سو گے، اتنے ٹھاٹ سے سو گے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، زلزلے آ رہے، سورج نکل رہے، سورج ڈوب رہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میرا ایک نوجوان سوچ رہا ہے یہاں کھڑے ہو کے، بولے یہ سنی مولوی ایسے ہی سبز باغ دکھاتے ہیں، ہتھیلی پہ جنت دکھاتے ہیں، ایک جوان یہاں کھڑے ہو کے سوچ رہا ہے، میں بتاؤں اس کو بتاؤں، قرآن سے دلیل ہے میرے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام کا امتی عیسیٰ کی وفا میں رات کے اندھیرے میں چند ساتھیوں کو لے کے نکلتا ہے اور ایک غار میں جا کے سو جاتا ہے، تو اللہ اس کے سونے کا اتنا خیال فرماتا ہے کہ سورج نکلتا ہے اور سورج ڈوبتا ہے تو غار کے راستے سے سورج کی روشنی جانے نہیں دیتا، سورج کا راستہ اللہ بدل دیتا ہے۔ کیوں؟ اگر تیرا راستہ نہ بدلوں گا تو تیری کرنیں اس کی نیند میں خلل پیدا کرے گی۔ ارے جو عیسیٰ کی وفا میں غار میں سو جائے تو اس کی نیند کے لیے سورج کا راستہ بدل دیا جاتا ہے، تو جو جان عیسیٰ کا وفادار محمد عربی کے عشق میں سو جائے۔ کوئی بات ہے یار، کوئی بات ہے؟ کہاں جان عیسیٰ محمد الرسول اللہ کی وفا؟ کوئی بات۔ اور پھر سوچو تو صحیح، 309 سال تک وہ سوتے رہے اور اللہ کی رحمت تھپکیاں دے کے سلاتی رہی۔ یہی تو کہتا ہوں حضور سے وفا کرو،
بات ختم کر دوں, چلیں محفل وہاں پہنچی کہ بات ختم ہو جائے. حضور سے وفا کرو, حضور سے وفا کرو, حضور سے وفا کرو. وفا کی کیا صورت ہے یہ نعرے, وفا کی کیا صورت یہ نعرے. بس بات اب بات نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہاں پہنچ گئی ہے, تو حضور سے وفا کرو. صرف یہ نعرے, یہ نعرے, صرف نعرے, صرف جھنڈا, صرف جھنڈی, صرف لائٹنگ, صرف جلوس, یہ وفا ہے؟ مکمل وفا نہیں ہے. جو لوگ فجر کی نماز کے لیے 5 منٹ کی نیند نبی کے نام پہ قربان نہیں کر سکتے, وہ خود بتائیں نبی کے وفاداروں میں نام لکھو گے یا نبی کو تکلیف پہنچانے والوں میں نام لکھو گے؟ جو جوا کھیل کر کے رسول اللہ کا دل دکھائے اس کا شمار رسول اللہ کے وفاداروں میں ہوگا یا حضور کا دل دکھانے والوں میں ہوگا؟ جو عورتوں کے ساتھ ناجائز حرام دوستی کرے اس کا شمار حضور کے وفاداروں میں ہوگا یا حضور کا دل دکھانے والا؟ جو وفادار ہوتا ہے نا, وفادار, بہت بہت بڑی بات آئی ہے. اگر جے پور والے محسوس کریں لمبی تقریر کی اہمیت نہیں ہے, تقریر بڑی بات کی ہے. بات اتنی بڑی آ گئی ہے, اتنی بڑی بات, یہ بات بہت بڑی ہے, آپ کی توجہ بات بہت بڑی ہے. جو وفادار ہو جائے, بس اس پر بات ختم کر دوں گا. اب مجھے اجازت نہیں ہے بولنے کی, لیکن اس پہ بات ختم کر دوں گا چونکہ بات اس مقام پر آ گئی ہے کہ بڑی بات کے بعد پھر بڑی بات نہیں ہو سکتی. اگر آدمی وفادار ہو جائے, وفادار, تو اپنے باپ کو چھوڑ دیتا ہے. توجہ, بس اس سے بڑی بات نہیں ہے. دلیل کے ساتھ حدیث کی روشنی میں, بس یہ میرے دل کا درد ہے. شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ میں اتنا ہی بولوں آج, اتنا ہی بولوں گا, لیکن توجہ کریں, اگر وفادار ہو جائے انسان, باپ کو چھوڑ دیتا ہے. پاپ کیا چیز ہے؟ وفادار ہو جائے آدمی, باپ کو چھوڑ دیتا ہے. پاپ, ہندی جانتے ہیں نا, پاپ, گناہ, پاپ کیا چیز ہے؟ آدمی باپ کو چھوڑ دیتا ہے. اور محبوب وفادار کو کہتا نہیں کہ باپ چھوڑ دے, آدمی وفا میں چھوڑ دیتا ہے. اور اس چھوڑنے کا صلہ وفا کا ملتا کیا ہے اس کو سنیں. حدیث پڑھ رہا ہوں, حدیث پڑھ رہا ہوں, توجہ. ایک بچہ بچپنے میں اپنی نانی کے گھر جا رہا ہے اماں کے ساتھ, اچانک کچھ گنڈے آتے ہیں, قافلے پہ حملہ کرتے ہیں, اس قافلے کو لوٹ لیتے ہیں. لوٹنے میں کچھ مال ہاتھ آتا ہے, وہ خوبصورت بچہ بھی ان کے ہاتھ لگ جاتا ہے. اس خوبصورت بچے کو اٹھا کر اس دور کے دستور کے مطابق, اس زمانے میں انسان بھی بکتے تھے, جانور بھی بکتے تھے, سب بکتا تھا اس دور میں. اس دور میں تو خدا بھی بکتا تھا, اس دور میں تو خدا بھی بکتا تھا. کون بکتا تھا؟ بلکہ بک تو آج بھی رہے, زمانہ ہے. لیکن خدا کی قسم, ہم بکنے والے خدا کے پجاری نہیں ہیں, ہم خریدنے والے خدا کے پجاری ہیں. اور خریدتا بھی ہے تو کتنا مہنگا خریدتا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. خدا نے خرید لیا تم سے تمہارے مال کو اور تمہاری جان کو. کس کے بدلے؟ مہنگا کتنا خریدا, جنت تم کو دیا, جان تمہاری لے لی. جنت تم کو دیا, مال تمہارا لے لیا. ارے خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان کوئی ذریعہ تو ہوتا ہے. اور ایک خاص بات, جو ذریعہ ہوتا ہے بیچ میں, اس کی گاہک سے بھی بنتی ہے اور خریدار سے بھی بنتی ہے. ہائے ہائے ہائے, جے پور والوں اگر میلاد سننا ہے تو پھر اسی کو میلاد کہتے ہیں. اس لیے کہ بیچنے والے سے نہ بنے تو بھی کام سودا نہیں جمتا, اور خریدنے والے سے نہ بنے تو بھی سودا نہیں جمتا. قدرت نے جنت جیسی مہنگی شے دینی ہے اور مخلوق نے جان اور مال جیسی قیمتی چیز دینی ہے. اب بندہ اللہ کو پہچانتا نہیں, بندہ اللہ کو
پہچانتا نہیں بھائی, پہچان لیتا تو جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ارے پہچان لیتا تو زانی کیوں ہوتا, پہچان لیتا تو شرابی کیوں ہوتا, پہچان لیتا تو گالی کیوں دیتا, ارے پہچان لیتا تو اس کے آگے در در کی ٹھوکریں کھاتے کیوں پھرتا. تو بندہ اللہ کو پہچانتا نہیں, اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ بندے سے ڈائریکٹ بات کرے, کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ مخلوق سے, عوام سے بات نہیں کرتا. اس کی شان ہی, اس قرآن میں کہہ چکا, ہماری شان نہیں کہ ہم عام لوگوں سے بات کریں, شان ہی نہیں, بات ہی نہیں کرنا. ارے ولیوں سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا, صحابہ سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا, تو جے پور کے وہ چھوکروں کی کیا اوقات ہے جنہیں نماز کے فرائض بھی نہیں معلوم, لیکن بیچا تم نے اس کو ضرور ہے, اور اس نے تم سے خریدا بھی ہے, لیکن بیچ میں رکھا کس کو ہے؟ جس کی مخلوق سے بھی بنتی ہے, خالق سے بھی بنتی ہے. اور خاص بات یہ, مخلوق کا بھی محبوب ہے اور خالق کا. اندازہ فرمائیں. تو ہم خریدنے والے خدا, دور نکل گئی بات بہت بڑی کر رہی تھی, بڑی بات. اللہ نے, اللہ اکبر, انسان بک رہے تھے اس دور میں. وہ بچہ خوبصورت سا, توجہ مت بہت بہت قیمتی بات. اس طرح ایک بات میں آپ کو کہوں, میں بار بار کہہ چکا ہوں, میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا ہوں, بس آپ کی محبتیں اور مدینہ, نجف, کربلا اور بغداد کی عنایتیں, پھر بات ہوتی ہے, باقی اور کچھ نہیں. تو توجہ رکھیں, ورنہ مضمون ذہن سے نکل گیا تو مشکل میرے لیے ہوگی. توجہ فرمائیں. وہ خوبصورت بچہ لوٹ لیا گیا, اس کو بیچا گیا. بیچنے کے لیے ایک مارکیٹ میں لایا گیا. اس مارکیٹ کا نام تھا, جس شہر میں وہ مارکیٹ تھی, ام القریٰ. کہاں ہے پتہ ہے آپ لوگ کو؟ نبی کے وفادار ہو نا, ام القریٰ نہیں پتہ؟ ام القریٰ کا یہ ایک نام ہے مکہ. بس یہی مسئلہ ہے, ہیروں کو تو جانتے ہو, ام القریٰ نہیں جانتے. جس کے وفادار ہے اس کی ولادت گاہ کی کئی خبر نہیں. اسی لیے ام القریٰ سے اس نبی کو امی بھی کہتے ہیں. امی کہنے کی ایک وجہ ام القریٰ بھی ہے. امی کہنے کی ایک وجہ, بہت سی وجوہات ہیں. ایک وجہ جیسے کوئی جے پور میں رہنے والا جے پوری ہے, اندور میں رہنے والا اندوری ہے, مالیگاؤں میں رہنے والے مالیگاؤنوی ہے, ویسے ام القریٰ میں رہنے والا امی ہے. ہاں, ایک وجہ امی کی ہے, بہت سی وجوہات ہے, ایک وجہ یہ بھی ہے. بہرحال مکے میں وہ بچہ بکا. اس بچے کا نام زید تھا. خریدنے کے لیے سب سے مالدار گھرانے کا فرد نکلا, سب سے مالدار. پورے مکے میں سب سے جو مالدار گھرانہ تھا, اس گھرانے کی ملکہ نے حکم دیا تھا, جاؤ کچھ غلام خرید کے لاؤ. جیسے ہی وہ شخص نکلا, اس ملکہ کا بھتیجا تھا, اس ملکہ کا بھتیجا تھا, ملکہ کے حکم پہ گیا. ملکہ سمجھتے ہیں نا, رانی, مہارانی, ٹھیک ہے, سمجھانے کے لیے ملکہ جو راج کرتی ہو سب پہ. ایک ملکہ تھی مکے کی ملکہ, ملکہ تجار تھی, تاجروں کی ملکہ. مکے میں جس کو بھی لینا ہوتا اسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا. بہت بڑی ملکہ تھی. پورے مکے والوں کے پاس جتنا مال تھا, اس کے مال کا آدھا بھی نہیں تھا. پورے شہر کا مال, ابو لہب کا, ابو جہل کا, اللہ فنا 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 سب, فنا فنا سب, ان کے کسی کے مال اس کے آدھے مال کی طرح نہیں تھے. اس ملکہ نے حکم دیا, جا کچھ ذرا غلام کنیزیں خرید کے لا. وہ بھتیجے کو بھیجا, بھتیجا گیا, خوبصورت بچہ دکھا, کا بچہ ہی لینا. بچہ لایا, کہا پپی اماں یہ لڑکا بڑا خوبصورت تھا اس لیے خرید لیا. کہا اس کا نام کیا؟ کہا اس کا نام زید ہے. وہی ملکہ جب 40 سال کی عمر میں پہنچی تو اس ملکہ نے ایک حسن کے بادشاہ کو دیکھا, اور اس بادشاہ کو دیکھ کر کے اپنی سہیلی نفیسہ سے کہا, نفیسہ ان سے پوچھنا یہ شادی کیوں نہیں کرتے. اس حسن کے بادشاہ نے کہا, میرے چچا لوگ فیصلہ کریں گے تو شادی کر لی جائے گی. چچا لوگوں نے فیصلہ کر لیا. اس ملکہ کا نکاح اس حسن کے بادشاہ کے ساتھ ہو گیا. اسی ملکہ کو دنیا طیبہ, طاہرہ, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے.
اور اس حسن کے بادشاہ کو جس کا سایہ بھی زمین پہ نہیں چل پڑتا تھا، جس کے جسم سے خوشبو آتی تھی، جس کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اندھیرے میں بھی جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا، اس حسن کے بادشاہ کو محمد الرسول اللہ۔ لیکن ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا۔ بہرحال 25 سال کے میرے آقا اور 40 سال کی خدیجہ سے شادی۔ یہاں ایک سوال کا جواب دینا ضروری سمجھ رہا ہوں، اگر توجہ ہے تو موبائل والے میرے بھائی، اللہ تجھ پہ رحم کرے، اتنی قیمتی بات شاید تو کبھی نہیں سنے گا، کم سے کم مجھ سے نہیں سنے گا۔ اللہ تم سب پہ رحم کی نظر فرمائے، کرم کی نظر فرمائے۔ سن لو، آج رسول اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ وہ تو ہوس پرست تھے، اس لیے انہوں نے اتنے نکاح کیے اتنے نکاح کیے۔ میں کہتا ہوں ہوس پرستو، پہلی بات تو جو جیسا ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی ویسے ہی سمجھتا ہے۔ ایک بندہ رات کو آدھی رات کو اٹھ کے گھر سے تہجد کے لیے جا رہا تھا، دوسرا بندہ چوری کے لیے جا رہا تھا۔ تہجد گزار نے رات میں اندھیرے میں چور کو چلتے دیکھا تو سوچا میری طرح یہ بھی تہجد پڑھنے جا رہا ہے، اور چور نے تہجد گزار کو دیکھا تو سمجھا کہ میری طرح یہ بھی کسی کا گھر تاکنے جا رہا ہے۔ میرے نبی کو ہوس پرست کہنے والوں، صرف تمہاری اگر تمہارے ضمیر زندہ ہیں، ایک بات رکھتا ہوں، اگر کوئی ہوس پرست ہو تو جوانی میں جذبات جوان ہوتے ہیں۔ جب انسان 25 سال کا ہو تو ہر 25 سال کا جوان 18-20 سال کی لڑکی ڈھونڈتا ہے نکاح کے لیے۔ معاذ اللہ اگر تمہارا کہنا صحیح ہوتا ظالموں، تو حضور 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی 40 سال کی خدیجہ سے کیوں نکاح کرتے؟ وہاں ہوس کو بھی ہوس کا تصور نہیں آ سکتا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، ہمارے نبی کی شان ہے۔ بہرحال میرا عنوان وہ نہیں، لیکن صرف جواب دینا ضروری ہے، کیونکہ آج یوٹیوب پر رسول اللہ کو گالیاں دی جا رہی، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی شان کا دفاع کریں، اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جب تک زبانوں میں طاقت ہے، قوت ہے، تو یہ زبان ہے اسی لیے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئیں یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بلکہ میدان محشر میں بھی انہی کے لیے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، ہماری زبان تمہارے لیے۔ جس دن اس ملکہ تجار کی شادی ہوئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس نے پوری دولت لا کر کے قدموں میں رکھ دی اور کہا میرے سرتاج، ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لا کر کے رکھ دیا، حضور یہ سب آپ کا ہے۔ اسی دولت کے اندر وہ خوبصورت، اب وہ بچہ نہیں تھا، اب وہ جوانی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حضور یہ میرا چہیتا غلام ہے اور بیٹوں کی طرح اس کو یہاں تک لایا ہے، حضور اس کو بھی قبول کریں، اب یہ میری خدمت نہیں ہے آپ کی خدمت میں۔ حضور نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، نام کیا ہے تیرا؟ میرا نام زید ہے۔ بس زید نے حضور کو دیکھا، حضور تھے ہی ایسے، جو دیکھ لے انہی کا ہو جائے، اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا، اللہ نے بنایا ایسا، جو دیکھے ان کا ہو جائے، جو دیکھے ان کا ہو۔ بھائیو، جس کو دیکھ کر بتوں نے کلمہ پڑھا ہے، میرے جذبات نہیں، آپ سیرت کی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیں، مکے کے کعبۃ اللہ کی دیواروں پہ بت رکھے تھے، حضور جاتے تھے تو وہ حضور کے قدموں میں گرتے تھے اور اس سے بھی آواز آتی تھی لا الہ الا اللہ محمد۔ جس کو دیکھ کر بت کلمہ پڑھ لے بھائی، وہ ذات کیا ہوگی۔ میں تو یہی کہتا ہوں اس قوم کو حضور کا حسن نہیں پتا، ارے وہ حسن ہے میرے آقا کا۔ حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ میرے ابا شاہ عبد الرحیم نے حضور کو خواب میں دیکھ کے پوچھا یا رسول اللہ، وہ حضرت یوسف کو دیکھ کر لوگ مر گئے اور آپ کو دیکھ کر ایسا نہیں ہوتا۔ سرکار نے فرمایا عبد الرحیم، یوسف کو بے حجاب بھیجا تھا اس لیے یہ سب ہوا، مجھ پر تو غیرت کے 70,000 پردے ڈال دیے تھے، اس لیے ایسا نہیں ہوتا، ورنہ جبریل بھی ان کو نہ دیکھ سکے، اپنا محبوب وہ محبوب ہے بھائیو۔ ایک دن جبریل امین آئے، جبریل امین سے حضور نے کہا جبریل تو ہے بڑا خوبصورت،
لیکن تو پردے ڈال کر آتا ہے زمین کے اوپر، ہولیا بدل کے آتا ہے. ارے ذرا نقاب اٹھا اور اپنا آپ بتا، میں دیکھوں تو صحیح تیری اصلیت کیا ہے. حضور کا حکم تھا، جبریل نے سارے پر کھول دیے، پردے ہٹا دیے. حضور دیکھ لیجئے، ایک پر سے دوسرے پر کے درمیان پوری کائنات سمٹ آ گئی. ایسے 70,000 پر تھے. جبریل کو دیکھ لیا. جبریل نے پھر اپنی حقیقت بتانے کے بعد کہا، میں نے تو پردے اٹھائے نا، آپ بھی اٹھائیے. میں نے اپنا آپ دکھایا، آپ بھی دکھائیے. حضور نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا جسے جبریل نہ دیکھ سکے وہ ہمارا نبی ہے. کیا شان ہے اپنے نبی کی. بہرحال زید نے دیکھا، بچپنے میں عاشق ہو گئے. بات یہ چل رہی تھی، یہ بات چل رہی. جو وفادار ہوتا ہے، باپ کیا چیز ہے، باپ چھوڑ، یہی بات چل رہی تھی. زید نے دیکھا، عاشق ہو. اب خدیجۃ الکبریٰ کے غلام، خدیجہ خود اب یہاں غلامی کر رہی ہے، ملکہ غلامی کر رہی ہے. پہاڑ پہ جا کے بیٹھتے تو دن میں 2 بار چڑھتی اترتی ہے حضور کو کھانا لانے کے لیے. جب میں اللہ اکبر ہیرا پہ جاتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اماں جان خدیجہ آپ کی شان پہ قربان، ایک بار جاؤ تو 2 دن تک کے طواف کرنے کی ہمت نہیں ہوتی سرکار. ٹائم ختم ہوا، میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، ٹائم پہ بات مکمل ہوگی. بس اینڈ ہو رہا ہے، اختتام اینڈ ہو رہا ہے. توجہ غور فرمائیں. 2 بار جو چڑھتی اترتی ہے بھائیو، اگر عشق نہ ہو تو اس پہ چڑھا بھی نہ جائے اترا بھی نہ جائے. ہاں یہ لیکن خدیجۃ الکبریٰ کا عشق کتنا بڑا تھا کہ ان کو لے بھی جاتا تھا اور لاتا بھی تھا. آپ کی توجہ میری طرف ہوگی. 12 سیدہ خدیجہ خود غلامی کر رہی، خود غلامی کر رہی. زید جہاں جہاں حضور جاتے ان کے پیچھے پیچھے جاتے زید. اور حضور بھی بہت پیار دیتے تھے، حضور کی عادت ہے سب کو پیار دیا. زید ادھر آ، زید ادھر جا، زید 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 زید. اب زید حضور کے بغیر رہتے نہیں، حضور کے بغیر سوتے نہیں، حضور کے بغیر کھاتے نہیں. غلام کو اتنا پیار دیا کہ اپنا بنا لیا. ایک دن زید کے گاؤں والے حج کے لیے آئے، زید کے گاؤں والے حج کے لیے آئے. حضور مینا میں چل رہے تھے، زید حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. تو زید کے گاؤں والوں نے کہا، ارے 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 وہ دیکھو وہ حارثہ کا بیٹا، حارثہ کا بیٹا جس کے لیے اس کا باپ رو رو کر کے بے ہوش ہوتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، وہ حارثہ کا بیٹا، حارثہ کا بیٹا زید. گاؤں گئے، گاؤں جا کے کہا، او حارثہ تو جس کے لیے روتا ہے، تڑپتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے، مر رہا ہے، تو تیرے بیٹے کو ہم نے ایک بہت خوبصورت آدمی کی غلامی کرتے دیکھا ہے اور سنا ہے کہ اس کا تعلق قبیلہ بنو ہاشم سے ہے. تیرا بچہ اس کا غلام ہے. اور یہ جو بنو ہاشم لوگ ہیں نا، یہ بڑے بامروت اور سخی اور مالدار لوگ ہیں، یہ بے مروت نہیں ہے. تو جا، وہ تیرا بچہ واپس کر دے گا. حارثہ اپنے بھائی کو لیتے ہیں اور جاتے ہیں. اس کا مطلب ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، پھر بھی خاندان بنو ہاشم کے یہ ڈنکے تھے کہ اس بے مروت ماحول میں بھی یہ بامروت لوگ تھے. اور آج بھی جو ہاشمی لوگ ہیں، پکے اوریجنل ہاشمی لوگ، اگر ان کو شجروں سے نہ پہچاننا ہو تو ان کو معاف کرنے کی مروت سے پہچانو، ان کو صبر کی مروت سے پہچانو، ان کو سخاوت کی مروت سے پہچانو. یاد رکھنا، سید کتنا بھی گر جائے گا لیکن باپ کا قاتل بھی آئے گا تو اس کو بھی معاف کر کے بتائے گا ہاشمیت اسے کہتے ہیں. بھوکا رہے گا تو بھی دوسروں کو کھلا کے بتائے گا ہاشمیت اس کا نام ہے. سیادت ہاتھ چموانے کا صرف کام نہیں ہے، باپ کے قاتل کو، کلیجہ چبانے والوں کو تک معاف کرنے کا کلیجہ رکھنا، اسی کو ہاشمیت کہتے ہیں. ارے کہ فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. ارے گھرانہ ایسا ہے، اس گھرانے کا سردار کیسا ہوگا. اللہ اکبر. حارثہ آئے اپنے بھائی کو لے کر، حضور کو دیکھا، پہلی نظر دیکھ کے ڈھیر ہو گئے. حضور تھے ہی ایسے. واللہ میں تو دعا کرتا ہوں کہ جتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں کم سے کم اللہ ان کو ایک مرتبہ خواب میں صحیح میرے آقا کا دیدار کرا دے. گناہ نہ چھوڑ دو تو پھر غلامی لکھ دو. خواب کی بات کر رہا ہوں، خواب کی. بس عرض کر رہا تھا، حارثہ اپنے بھائی کو لے کے حضور کو پہلی نظر میں دیکھا ڈھیر ہو گئے. کہتے ہیں میں نے سنا ہے آپ ہاشمی ہیں، نام آپ کا محمد ہے. جی سنا ہے میرا بیٹا زید
آپ کی غلامی میں رہتا ہے. بہت بڑی رقم لایا ہوں, اگر وہ رقم آپ لے کے میرے بیٹے کو آزاد کر دے تو آپ کا احسان میری نسلیں کبھی نہیں بھولے گی. میرے آقا نے فرمایا مجھے رقم کی ضرورت نہیں ہے, نہ مجھے یہ شوق ہے کہ بیٹے کو باپ سے جدا کروں. میں زید کو بلاتا ہوں, وہ تمہیں پہچان لے اور تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے. مجھے کوئی رقم نہیں چاہیے, ایسے ہی لے جاؤ, لے جاؤ ایسے ہی. ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا, ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا. آواز زید ادھر آؤ. اس حدیث کو میں ارشد القادری میرے علامہ کے لب و لہجے میں بیان کروں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آئے. ہاں, کتاب اور خطاب میں فرق ہونا چاہیے, اسی لیے میں بطور مفہوم پیش کروں. زید ادھر آؤ. زید آئے. جی آقا. زید انہیں پہچانتے ہو کون ہے؟ جی آقا یہ میرا ابا ہے, میرے بابا ہیں یہ, اور وہ بازو میں وہ میرا چچا ہے. صحیح پہچانا دونوں کو؟ جی یہ میرا بابا ہے, میرا چچا ہے. زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں, جاؤ باپ کے ساتھ جاؤ. بس برسوں ہو گئے تھے باپ سے بچھڑنے کو. ایک بیٹا اسکول سے آتا ہے تو باپ کو کیسے لپٹتا ہے. مجھے بچوں کے بچھڑنے کا بہت تجربہ ہے. 15 دن اور 8, 10 اور 10 دن کے بعد جب ہم تھکے گھر جاتے ہیں تو پلان یہ ہوتا ہے آج صرف سوئیں گے. لیکن 2 چیزیں ساری تھکن کو اتار دیتی ہے. ایک ماں کی مسکراہٹ سے یہ کہنا بیٹا کیسا ہے, اور دوسرا بچے اور بچیوں کا لپٹ کر کے کہنا کہ اب مت جانا. یہ ایسی لذت ہے کہ لوگوں کے کھانوں میں وہ لذت نہیں آتی, لوگوں کے تحفوں میں وہ لذت نہیں آتی, لوگوں کے لفافے میں وہ لذت نہیں آتی, لوگوں کے جوتے تک پہنانے میں وہ لطف نہیں آتا. یہ جو 2 لذتوں میں مزہ ہے نا, وہ مزہ ہر چیز کے مزے کو کرکرا کر دیتا ہے. اللہ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے. لیکن یہاں آ کر کے میں سوچتا ہوں برسوں کا بچھڑا ہوا زید اپنے بابا حارثہ کو دیکھ رہے تھے اور آقا کہہ رہے تھے تمہیں لینے آئے ہیں, زید چلے جاؤ. زید حضور کے پیچھے چھپ گئے اور لپٹ کے کہتے نہیں میں نہیں جاؤں گا. ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے. نہیں میں نہیں جاؤں گا. سرکار نے کہا تیرا باپ ہے چلا جا. باپ کہتے ہو زید روتے روتے تیرے لیے آنکھیں سجائیے, سب کچھ کھو دیا, نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں, ارے مجھے پہچاننے کے بعد میرے ساتھ نہیں آتا. زید نے حضور کے پیچھے سے سر نکال کے کہا تو اتنا پیار دے ہی نہیں سکتا, جتنا یہ ہاشمی مطلبی محمد عربی نے دیا ہے. مجھے باپ نہیں چاہیے, مجھے تو یہی چاہیے. 2 جملوں میں بات ختم کرتا ہوں. جب نبی سے کوئی وفا کرتا ہے تو وہ باپ چھوڑ دیتا ہے. زید نے باپ چھوڑا. حضور نے کہا چھوڑنے کے لیے نہیں کہا نا, باپ چھوڑنے کے لیے نہیں کہا, لیکن تقاضۂ وفا نے باپ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا. نبی تو پاپ چھڑوانے کے لیے 23 سال تک تقریر کرتے رہے پاپ چھوڑ دو. طائف میں پتھر کھاتے رہے پاپ چھوڑ دو. چھوڑ دو شراب, چھوڑ دو زنا, چھوڑ دو تاش کی پتے, چھوڑ دو عورتوں سے ناجائز و حرام تعلقات. بولو یہ حضور کی تقریریں ہیں کہ نہیں ہے؟ وفاداری نے باپ چھڑا دیا. تم کون سے وفادار ہو جے پور والو, تم سے پاپ بھی نہیں چھوٹتے, گناہ بھی نہیں چھوٹتے. یاد رکھنا کہیں وفاداری کی ایکٹنگ تو نہیں کر رہے ہو. وہ طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا, ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا. یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا, بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا, مست بو ہیں بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا. نور بنت نور زوج نور ام نور نور, نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا. ایک سینے تک مشابہ وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد, کاف ہاں یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. آج کی یہ محفل
जयपुर की सरजमीन पर जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम के हवाले से इनेकाद पजीर है। जिस वक्त महफिल ख़त्म होने का ऐलान था उसमें सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है। मुझे बिरादर मुकर्रम सैयद मोहम्मद कादिर साहब ने बताया था कि हमें 12:30 बजे महफिल ख़त्म करनी है और उसमें अब तकरीबन मेरे ख्याल से आधे घंटे बचे हुए हैं। और आप लोगों का ज़ौक़ और शौक़ और आपकी मोहब्बतें हैं कि माशाअल्लाह आप अपने नबी की मिलाद पाक सुनने के लिए यहाँ पर सिर्फ बैठे नहीं हैं बल्कि खड़े हुए हैं। ये आपके अपने जज्बात हैं। अल्लाह ताला क़यामत के दिन के उस 50,000 साल में जब लोग खड़े हों तो मिलाद की मोहब्बत में ये खड़े होना, उस दिन खड़े होने से अल्लाह हम सबको महफूज फरमाएँ। आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों का बेहतर सिला अता फरमाएँ। थोड़ी देर जितनी वक्त में गुंजाइश है, आपका जितना ज़ौक़ सलामत है, मैं आपके सामने 2 बातें अर्ज़ करूँगा। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के उशाक जश्न मिलाद मना रहे हैं। जैसी उफ़ुक़ पर रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद नज़र आता है, पूरी दुनिया में आमद रसूल के डंके बजते हैं, डंके बजाए जाते हैं। ये आजकल की बात नहीं, कमोबेश 1450 साल से हर दौर में अलग अलग अंदाज से जिस दौर में जैसा उर्फ़ था उस उर्फ़ के मुताबिक ये मिलाद का जश्न मनाया गया, मिलाद की धूमें मनाई गई। और जिसने मनाया अल्लाह ने उसकी झोलियाँ भी भरी, अल्लाह ने उनको नेमतें भी अता फ़रमाई, अल्लाह ने उनको इज़्ज़तें भी अता फ़रमाई। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह मुहक्किक अलल इतलाक़ हिंदुस्तान में इल्म हदीस जिनकी मेहनतों का समर है, वो फरमाते हैं कि जिस जगह पर रसूलुल्लाह की मिलाद पढ़ ली जाती है, जिस जगह पे रसूलुल्लाह की मिलाद पढ़ दी जाती है, साल भर अल्लाह ताला उस जगह को मुसीबतों से बचा लेता है, बलाओं से बचा लेता है, मुश्किलात से बचा लेता है। एक दौर था जब वबाएँ आती थी, उस दौर में तो लोग मास्क बांध कर नहीं फिरते थे। जब वबाएँ आती थी तो लोग मिलादुन नबी हुजूर की मिलाद पढ़ते थे, उसकी बरकत से, मिलाद की बरकत से बलाएँ ख़त्म हो जाती थी। ये मेरे जज्बात नहीं, ये आप दुनिया की तारीख उठा करके पढ़ें कि जब बलाएँ आई है, ताउन का मर्ज़ फैला है तो लोगों ने किया क्या है, वबाएँ फैली है तो लोगों ने किया क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़ा खूबसूरत मजमा है, खूबसूरत महफिल है, उलमाए किराम भी है, आप भी है। मेरी गुफ्तगू 2 अनावीन को एक साथ जोड़े हुए हैं। एक बात तो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का हम जश्न मनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए हमारे पास कुरान से दलील है, हदीस से दलील है, सहाबा किराम के अमाल से दलील है, इसी तरह औलिया अल्लाह के अमाल से दलील है, सालिहीन के तौर तरीक़े से दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह मनाते थे, मनाते हैं और मनाते रहेंगे। ये मुक़द्दर की बात है, ये तकदीर की बात है, ये तकदीर की बात है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग आज़ादी, जो दुनिया भर में जो ममालिक आज़ाद हुए हैं, दुनिया भर की बात कर रहा हूँ, किसी एक मुल्क की बात नहीं, ये मुक़द्दर की बात है कि कुछ लोग उनका जश्न मनाते हैं जिन्होंने मुल्क को आज़ाद कराया, और कुछ लोग वो हैं जो उसका जश्न मनाते हैं जिसने पूरी कायनात को जुल्म से आज़ाद कराया, जिसने पूरी कायनात को कुफ्र से आज़ाद कराया। ये बहुत बड़ी बात है। हम हुजूर का जश्न मनाते हैं जुलूस की शक्ल में, जलसे की शक्ल में, अलग अलग अंदाज से मनाते हैं। लेकिन मुसलमानों, मेरे भाइयों, हमें पहले ये मालूम करना होगा हुजूर दुनिया में क्यों तशरीफ़ लाए, अल्लाह के रसूल के आने का मकसद क्या था। कभी हमने ये भी सोचा आने का मकसद क्या था? इस पर मैं आखिर में कुछ बात करूंगा अगर वक्त रहा, लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूं। हुजूर किस मकसद के लिए आए? जाहिर सी बात है, जो इंसान जितना बड़ा होता है उसके कहीं जाने का मकसद भी उतना बड़ा होता है। अल्लाह अकबर, जो जितना बड़ा होगा वो उतने बड़े मकसद के तहत जाएगा। और याद रखना, बड़े लोग जो होते हैं, पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, वो बेमकसद कोई काम नहीं करते। हम लोग बेमकसद काम कर लेते हैं, लेकिन हिकमत वाले लोग, हकीम लोग बगैर किसी हिकमत के, बगैर किसी मकसद के कोई काम नहीं किया करते। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं अल्लाह के रसूल दुनिया में क्यों तशरीफ लाए, आमद रसूल का मकसद क्या है, उसको हमने भुला दिया है। उस पर आखिर में गुफ्तगू होगी, लेकिन पहले आने वाला कौन है? मकसद तो बहुत बड़ा लेकर के आया है, लेकिन आने वाला कितना बड़ा है? उसकी वजह यह है, जब किसी काम के लिए किसी को मैदान में उतारा जाता है, जब किसी काम के लिए किसी को मैदान में उतारा जाता है और वो काम करता है, तो काम करने के बाद
جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے بعد پھر اسی کام کو کرنے کے لیے جب دوسرے کو بھیجا جاتا ہے تو پھر اس کی طرح نہیں بھیجا جاتا. صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ملانے کے لیے نہیں. آپ کی توجہ, مثال کے طور پر آپ نے میدان میں کسی پہلوان کو اتارا اور سامنے پہلوان کھڑا ہوا تھا. یہ پہلوان گیا, اس نے اپنا کام کیا, ناکام نہیں ہوا, اس نے اپنا کام کیا, لیکن اپنا کام کرنے کے بعد جب وہ واپس پلٹا تو اب جب ادھر سے جو دوسرا جائے گا تو دوسرا اس سے طاقت میں زیادہ ہوگا, اس سے قوت میں زیادہ ہوگا. یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں, اصول ہے, دنیا کا اصول ہے, دستور ہے. مثال کے طور پر اللہ اکبر, یہ آپ نے پہلوانی کی بات سن لی. اسی طرح کرپشن کو لے لیں کہ آپ نے کسی سپاہی کو بھیجا, جاؤ جا کر کے یہ سب جو ہے وہ جوئے کی دکانیں بند کراؤ, شراب کی دکانیں بند کراؤ, زنا کے اڈے بند کراؤ. وہ گیا, اس کی بات لوگوں نے نہیں مانی, وہ واپس آیا. تو آپ کیا کریں گے؟ دوسرا اس سے بھاری بھرکم آدمی بھیجیں گے تاکہ اس کا رواب ہو, اس کی اپنی جو ہے وہ شخصیت ہو, اس کا اپنا انداز ہو. یعنی آنے والا جب پلٹ کر آ گیا تو اس کے بعد اس سے بہتر جائے گا. یہ دنیا کا دستور ہے بلا تمثیل. ایک اور بات سن لیں, مثال کے طور پہ آپ نے کوئی جلسہ سجایا, جلسے کے اندر ایک عنوان رکھا, ایک بندہ بول گیا, کچھ کمی رہ گئی, دوسرے کو بھیجیں گے تو اس سے بہتر تاکہ وہ اس کمی کو پورا کر سکے. پھر وہ بول گیا, پھر اس کے بعد بھیجیں گے تو اس نے جو کمی رکھی تھی اس کمی کو بھیجنے والا اس سے زیادہ باصلاحیت بھیجیں گے. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جو آخری میں آئے گا وہ سب سے زیادہ باصلاحیت ہوگا تاکہ وہ سب کی کمی کو پوری کر سکے, سب کی کمی کا ازالہ کر سکے. اب آئیے بلا تمثیل, اس کائنات کے اندر کرپشن کو روکنے کے لیے, جرائم کو روکنے کے لیے, گناہ کو روکنے کے لیے, غلبہ دین کے لیے, اسلام کی اشاعت کے لیے, اللہ اکبر, اللہ نے کم و بیش 1,24,000 اپنے نمائندوں کو بھیجا. کبھی حضرت آدم تشریف لائے, کبھی حضرت شیش تشریف لائے, کبھی حضرت نوح تشریف لائے, کبھی حضرت یوسف تشریف لائے, کبھی حضرت ابراہیم تشریف لائے, کبھی حضرت اسماعیل تشریف لائے, کبھی حضرت موسیٰ تشریف لائے, کبھی حضرت عیسیٰ تشریف لائے. سب آئے اور آنے کے بعد ہر نبی نے اللہ کے بندے جو راستہ بھٹک چکے تھے ان کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے بھرپور کوششیں کی, اور وہ اپنی کوششوں میں کامیاب بھی رہے, لیکن وہ اللہ کے حکم کے پابند تھے. ہر بندہ خدا کے حکم کا پابند ہے. جب ان کا وقت پورا ہو گیا وہ واپس چلے گئے. اللہ اکبر, ایک گیا, دوسرا آیا, ایک گیا, دوسرا آیا, ایک گیا, دوسرا آیا. لیکن جب 32 سال کی عمر میں کم و بیش اللہ نے اپنے پیغمبر کماری بطول مریم سے پیدا ہونے والے کلمت اللہ, روح اللہ, حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تو اس وقت کائنات کے اندر کفر, شرک, بد مذہبی, گندگی, زنا, شراب, جوا, ساری گندگی کائنات میں پھیل گئی. اللہ اکبر. اندازہ فرماؤ مسلمانوں, اپنے نبی کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. جتنا اندھیرا ہوتا ہے روشنی اتنی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس کی. مثال کے طور پر اگر گھر میں روشنی کرنا ہو ایک بلب سے کام چل جائے گا, لیکن اگر میدان میں روشنی کرنا ہو تو بلب اس کو پورا نہیں کر سکتا. اللہ اللہ, جتنے انبیاء آئے کوئی نبی عالمی نبی بن کر نہیں آیا. کوئی خطے کے لیے, کوئی قبیلے کے لیے, کوئی علاقے کے لیے, کوئی خاندان کے لیے, کوئی ملک کے لیے, کوئی گاؤں کے لیے, کوئی ریاست کے لیے. لیکن جب مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک کفر کی تاریکی پھیلی, شرک کی تاریکی پھیلی, تو اللہ نے آخری نبی بنا کر کے میرے اور تمہارے رسول کو اس زمین کے اوپر بھیجا. اللہ اکبر. ارے جب بعد میں جو آتا ہے وہ پہلے والوں سے بہتر ہوتا ہے. 1,24,000 کم و بیش اپنا اخلاق, اپنا کردار, اپنا حسن, اپنا تقوی, اپنی پرہیزگاری کا لوہا منوا چکے تھے. آخری میں جس کو بھیجا اسے ساری صفات کا مظہر اتم بنا کر کے ہر
نبی کی ایک ایک صفت بھی کاؤنٹ کریں آپ. حالانکہ ہر نبی میں ایک ایک صفت نہیں تھی, ایک ایک خوبی نہیں تھی. ہر نبی سراپا خوبی تھا, ہر نبی سراپا خوبی تھا. لیکن اگر ایک خوبی بھی ایک نبی کی کاؤنٹ کر لیں تو کتنی خوبیاں ہیں میرے نبی میں؟ کم سے کم 1,24,000 کم و بیش کے حساب سے کم سے کم. اور یہ کم سے کم ہے جس کی کم سے کم 1,24,000 ہو, جس کی کم سے کم 1,24,000. اور وہ کم سے کم میں بھی کون؟ آدم کی صفوت. لیکن یہ بھی یاد رکھنا, آدم صفی تھے مگر ہو بہو آدم کی صفوت ان میں نہیں تھی. توجہ, اگر آپ حضور کی میلاد سننے آئے تو بہت اہم توجہ. یاد رکھنا, آج جب کہ پوری دنیا میں نبی کو گالیاں دی جا رہی ہے, مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے نبی کی شان بیان کرو. بچے کو اپنے نبی کی شان بتاؤ, اس لیے کہ دنیا لرزہ براندام ہے کہ دنیا کا آنے والا مذہب, پوری کائنات کا آنے والے دور میں سب سے بڑا مذہب کوئی ہوگا تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مذہب ہوگا. دنیا کو خوف ہے, اس لیے رسول اللہ کے لیے گالیاں دی جاتی ہے تاکہ لوگ حضور کی طرف جا نہ سکیں. لیکن ہم نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں. میں تو ان بھائیوں کو بھی کہتا ہوں جو کسی کے بہکاوے میں آ کے مسلمان ہونے کے بعد ان کو یوں لگتا ہے کہ مولانا ہم حضور کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں. میں کوئی آپ کو چھڑا نہیں رہا ہوں چونکہ وہ میرے بھائی ہیں. وہ لوگ جو بہکاوے میں آ کر لاشعوری طور پہ کہتے ہیں ان کو سمجھانا تو ہماری ذمہ داری. ہم صوفیہ کے غلام لوگ ہیں. ہاں, جو گالی دے توہین کرے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے, لیکن جو لاشعوری طور پہ کہیں وہ تو ہمارا بھائی ہے, ہم اس کو سمجھائیں گے. اگر آپ کہتے ہیں, ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں سنجیدگی سے سننا, میرے نوجوانوں کی خاص توجہ. وہ کہتے ہیں کہ مولانا حضور کا ذکر اتنا کیوں کریں, اتنا ذکر حضور کا کیوں کریں, ہم اللہ کا ذکر نہ کریں. تو یہ مفتیان کرام اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ہر مذہب میں کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کا تصور موجود ہے. دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اللہ کا منکر ہو. آپ غور کریں, عیسائی مذہب میں وہ 3 خدا مانتے ہیں مگر اس میں سے ایک وہ اللہ کو ماننے کی بات کرتے ہیں. یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے لیکن کہیں نہ کہیں وہ اللہ کو ماننے کی اور بھی ہندوستان میں جو مذاہب ہیں ان میں بھی اوپر والا کہہ کر کے خدا کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے. ٹھیک, تب آپ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم اللہ کا ذکر ہی کریں تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ میں نے کہا آج کی تاریخ میں اللہ کو ماننا یہ کافی نہیں ہے. یہ ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں, اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے. دوسری بات, اللہ کو الگ الگ تصورات کے ساتھ ماننا کافی نہیں ہے. مومن صرف وہی ہے جو اس اعتبار سے اللہ کو مانے کہ اللہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کا رب ہے. ہاں, یعنی جب تک محمد الرسول اللہ کے واسطے سے اللہ کو نہیں مانو گے تو اللہ کا ماننا فائدہ نہیں دے گا. حضرت موسیٰ کے واسطے سے بھی مانو تو بھی فائدہ نہیں دے گا, حضرت عیسیٰ کے واسطے سے بھی مانو تو فائدہ نہیں دے گا. بلکہ اللہ کے رسول کی حدیث صحیح ہے, آقا فرماتے ہیں جب حضرت عمر کو توریت پڑھتے دیکھا حضور غصے میں آ کے کہتے ہیں عمر تم توریت پڑھ رہے ہو, اگر آج موسیٰ بھی ظاہری طور پہ حیات ہوتے تو ان کو محمد کی پیروی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہوتا. ارے خدا سے کلام کرنے والا کلیم بھی جو خدا سے کلام کر چکا ہے, اگر دور رسالت محمد عربی کے زمانے میں وہ حیات ظاہری طور پہ ہوتے تو ان کا کلام کرنا, ان کا نبی ہونا صرف ان کے لیے کافی نہیں ہوتا. آقا فرماتے جب
کلیم پر ان کی پیروی لازم ہو جائے ان کے نبوت کے دور میں، تو آج کی تاریخ میں ہر مذہب کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کو ماننے کا تصور ہے، تو پھر حضور کا ذکر اس لیے ہم کرتے ہیں، حضور کا ذکر اس لیے ہم کرتے ہیں کیا کہ ہم لوگوں کو بتائیں